بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ خدا اس بات سے بے حد بلند ہے کہ جس کو دنیا میں اس کے گناہوں کی سزا دے چکا ہو اس کو پھر آخرت میں دوبارہ سزا دے۔ یہ بات خدا کی شان کریمی کے خلاف ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از بہار جلد 81۔ جب خدا کسی بندے کو شرف یا عزت عطا کرنا چاہتا ہے جبکہ وہ گناہ گار بھی ہوتا ہے تو خدا اس کو بیماریوں میں مبتلا کرتا ہے۔ اگر بیماری اس کے تمام گناہوں کا کفارہ نہیں بن پاتی تو اس کو دوسروں کا محتاج بنا دیتا ہے۔ اگر پھر بھی اس کے گناہ باقی رہ جاتے ہیں تو موت اس کے لیے سخت کر دیتا ہے۔ اس طرح اس کے سارے گناہ کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے اور وہ خدا سے عزت ملنے کا مستحق بن جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ امام محمد باقر علیہ السلام از بہار جلد 81۔ جسم کی چوٹ، منہ پر تماچا، پاؤں کا پھسلنا، درد، جوتے کا تسمہ ٹوٹ جانا بھی مصیبتوں میں شمار ہوتا ہے۔ مومن کی خدا کے نزدیک اتنی عزت ہے کہ خدا 40 دن گزرنے پر اس کو ضرور گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ کسی قسم کی تکلیف کے ذریعے کبھی یہ گناہ کسی نامعلوم غم آنے کی وجہ سے پاک ہو جاتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 81۔ خدا کسی بندے کو دوست رکھتا ہے تو اس کو امتحانوں اور مصیبتوں میں غرق کر دیتا ہے۔ پھر جب ان بلاؤں میں بندہ پکارتا ہے تو خدا اس کو جواب دیتا ہے کہ لبیک عبدی، میرے بندے تو نے مجھ سے دعا مانگی ہے، میں اس کو دنیا میں پورا کر سکتا ہوں مگر میں نے تیرے لیے آخرت کا ثواب جمع کر رکھا ہے کیونکہ یہ ثواب آخرت کا ذخیرہ دنیا کے فائدوں سے کہیں بہتر ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام از بہار جلد 81۔ جب خدا کسی قوم یا فرد کو دوست رکھتا ہے تو ان پر امتحانوں کی بچھاڑ کر دیتا ہے۔ وہ ایک غم سے نکل نہیں پاتا کہ دوسرے غم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 82۔ خدا اگر کسی بندے کو بہت زیادہ دوست رکھتا ہے تو اس کو امتحان میں ڈال دیتا ہے، اگر اس سے بھی زیادہ دوست رکھتا ہے تو فتنے میں ڈال دیتا ہے، یعنی نہ اس کی اولاد باقی رہتی ہے نہ مال۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از بہار جلد 81۔ جن کے رتبے میں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ امتحان جتنا بڑھتا ہے امتحان اور بلائیں اتنی ہی بڑھتی ہیں۔ مومن کا امتحان اس کے نیک اعمال کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ جس کا دین اچھا اور اعمال نیک ہوں گے اس کا امتحان بھی اتنا ہی سخت ہوگا۔ اس لیے خدا نے مومن کے لیے دنیا کو عذاب اور کافر کے لیے ثواب قرار دیا ہے۔ جس کا دین کمزور اور اعمال کم اچھے ہوں گے اس کا امتحان بھی کم ہوگا۔ حضرت علی علیہ السلام از بہار جلد 67۔ جس کا ایمان زیادہ ہوگا اس کے رزق میں تنگی کمی اسی لحاظ سے زیادہ ہوگی۔ کسی نے امام علیہ السلام سے عرض کی کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ امام نے فرمایا پھر تم خدا کے امتحانات اور مصائب کے برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ کیونکہ بلائیں ہم پر اور ہمارے دوستوں پر سیلاب کے پانی سے بھی زیادہ تیز آتی ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام بہار جلد 67۔ مومن کی مثال ترازو کی سی ہے، جس قدر اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اس کے امتحانات میں بھی اضافہ ہوتا ہے تاکہ وہ خدا کے سامنے اس حالت میں پہنچے کہ اس پر کوئی گناہ باقی نہ رہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام از بہار جلد 67۔ خدا سے جو جتنی محبت کرتا ہے اس تناسب سے خدا اس کا امتحان لیتا ہے۔ بلاؤں کے ذریعے بنی اسرائیل کے مومنوں کو آروں سے چیرا گیا اور پھانسی کے تختوں پر لٹایا گیا۔ حضرت علی علیہ السلام۔ یزید نے امام زین العابدین علیہ السلام کو دیکھ کر یہ آیت پڑھی
جو مصیبت تم پر آتی ہے وہ سب تمہارے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا یہ آیت ہمارے بارے میں نہیں اتری، ہمارے بارے میں یہ آیت اتری ہے تم پر جو مصیبتیں اترتی ہیں وہ سب ہم نے ایک کتاب میں لکھ رکھی ہیں ان کے پیدا ہونے سے پہلے۔ تفسیر نور الثقلین جلد 5۔ اے خدا ہم تیری تعریف کرتے ہیں ان بلاؤں پر جو تو نے اپنے ان خاص بندوں پر اتاری جو تیرے اولیاء خاص دوست تھے، جن کو تو نے خود اپنی ذات اور اپنے دین کی تبلیغ کے لیے چنا تھا تاکہ ان کو اپنی خاص الخاص ابدی سرمدی لازوال نعمتوں سے نوازے جو تو نے ان لوگوں کے لیے خاص کر دی ہیں۔ دعائے ندبہ از بہار جلد 102۔ سوال کیا گیا کہ کیا آپ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مصیبتیں ان کے گناہوں کی وجہ سے اترتی ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تمام گناہوں سے مکمل پاک تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ خدا اپنے خاص اولیاء دوستوں کو بغیر گناہوں کے مصائب کے ذریعے آزماتا ہے تاکہ ان کے اجر عظیم میں اور اضافہ کرے۔ از بہار جلد 81۔ نوٹ: گناہ گار لوگوں پر بلائیں اس لیے آتی ہیں کہ گناہ دھل جائیں، اور معصوم لوگوں پر بلائیں اس لیے آتی ہیں کہ نمبر 1 دوسروں کے لیے نمونہ بن جائیں کہ کس طرح صبر کیا جاتا ہے، نمبر 2 اور اس لیے کہ ان کا مرتبہ اور بڑھ جائے اور وہ اجر عظیم کے مستحق بن جائیں۔ میرے پاس جبرائیل آئے اور کہا کہ خدا فرماتا ہے کہ میں نے دنیا کی طرف وحی کی ہے کہ میرے خالص دوستوں کے ساتھ اتنی تلخی سے پیش آ کہ ان کی زندگی اچیرن بنا دے تاکہ وہ زندہ رہنے سے زیادہ مجھ سے ملنے کو پسند کریں، اور میرے دشمنوں کو اتنی آسانی، نرمی اور راحت دے کہ وہ دنیا میں رہنے کو پسند کریں اور مر کر بھی مجھ سے ملنے کو ناپسند کریں۔ اس لیے میں نے دنیا کو اپنے دوستوں کے لیے قید خانہ بنایا ہے اور اپنے دشمنوں کے لیے دنیا کو جنت بنایا ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از بہار جلد 81۔ خدا فرماتا ہے کہ اے دنیا مومنوں کی زندگی مشکلوں سے تنگ کر دے، ان کی روزی کم کر دے، ان کے لیے میٹھی نہ بن تاکہ وہ تجھ سے محبت نہ کریں اور تیری طرف مائل نہ ہو جائیں۔ حدیث قدسی مروی از جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہار جلد 72۔ خدا کے نزدیک مومن کو ایک درجہ صرف اس وقت ملتا ہے جب اس کا مال ختم ہو جائے یا جسم پر کوئی بلا آئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 87۔ جنت میں مومن کے لیے ایک درجہ ہے جو اسے نہیں مل سکتا جب تک اس کے جسم پر کوئی بیماری نہ آئے یا جب تک اس کو موت کے وقت تکلیف نہ دی جائے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از بہار جلد 82۔ خدا کی اطاعت میں مرنا مجھے اس زندگی سے زیادہ پسند ہے جو گناہوں میں گزرے، اور خدا کی اطاعت میں مصیبتیں برداشت کرنا مجھے اس سلامتی سے زیادہ پسند ہے جو گناہوں کے عالم میں حاصل ہو۔ قول حضرت علی علیہ السلام از ابو ذر مروی از امام جعفر صادق از بہار جلد 81۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک۔
و ظہور کا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔